سے. کسی کو پتا ہے کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں؟ ایک آدمی آ کے بتا دے مجھے. بھائی آپ مسکرا رہے ہیں, آئیے تو آئیے, بہت مزہ آئے گا, آئیے 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 آئیے, میں جاننا چاہتا ہوں, آپ آئیے تو, نہ شرمائیے بھائی, آئیے, آپ سے ہم چھوٹے ہی ہیں, زیادہ بڑے نہیں ہیں, آئیے. بہت ضروری ہے ان چیزوں کی چرچا کرنا, کیونکہ آپ یہ صرف ٹالی پہ دو بچے بیٹھے ہیں, ان سے بھوشیہ میں کیا امید لگاتے ہیں, یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. مقصد ایک مسلمان کا کیا ہوتا ہے, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ بڑے خوش قسمت ہو, اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ مسلمان بن کر آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو, بہت چہیتے ہو, کہ تمہیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے دوسروں کے لیے مثال بننے کے لیے, دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے, جو نان مسلم سے ان کو ہدایت دینے کے لیے. یہ آج تک کسی نے بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا گیا ہوگا. کیوں آپ دوسروں کے چکر میں پڑتے ہو؟ اسی لیے تو کہتے ہیں خود پڑھو, علم حاصل کرو, دوسرا اپنے فائدے کی چیز بتائے گا. جب تم خود پڑھو گے اپنے فائدے کی چیز پڑھو گے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں مسلمان پیدا کیا گیا ہے کچھ چیزیں اپنے لیے کرنے کے لیے, کچھ چیزیں خدا کے لیے کرنے کے لیے. خدا کے لیے جو ہم کرتے ہیں وہ اصلی اسلام ہے, اپنے لیے جو کرتے ہیں وہ فرض ہے ہمارے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض ہے, احسان نہیں کرتے کسی پہ. روزہ ہے, فرض ہے, احسان نہیں کرتے کسی پہ. یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اس سے اللہ نہ بڑا ہو جائے گا نہ چھوٹا ہو جائے گا, دماغ سے نکال دو. اگر اسی پہ پیمانہ بنا لیا جائے کہ آپ کی عبادت دنیا سے آپ کو جنت لے جائے گی, تو ابلیس سے بڑا کوئی نہیں تھا عبادت کرنے والا. میں غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ عبادت نہیں, عبادت تو آپ پہ فرض ہے, وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, وہ آپ کے لیے ہے. پھر اللہ نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں جو دنیا کے لیے کرنا ہے. اب آپ کی اسلام کی زندگی شروع ہوتی ہے جو آپ لوگ کر ہی نہیں رہے ہو. اگر کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم یہ بچے ٹالی پہ نہیں بیٹھے ہوتے, یہ بچے ایسے سڑکوں پہ نہیں کھیل رہے ہوتے, اپنا وقت ضائع نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کا فرض ہے, میرا فرض ہے. میرے بھی گھر میں ماں باپ ہے, بھائی بہن ہے. آج سنڈے ہے, میں بھی چاہتا اپنے بچوں کے ساتھ گھومتا نہیں. 2-3 مہینے سے ہر سنڈے کو سارا کام چھوڑ کے ہم اس لیے نکلے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے, ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کیونکہ میرا فرض ہے. یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, ہر مسلمان کو حکم دیا ہے. صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ آپ سب کے لیے ہے. کیوں؟ پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کھا لیں, آپ کا کھانا حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسلام میں ہوتا ہے. آج تک آپ نے پوچھا آپ کا پڑوسی بھوکا ہے؟ پوچھا کسی نے؟ ہاتھ اٹھا کے بول دے. آپ اسلام کی زندگی جی رہے ہو؟ نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے, مسلمان بننا پڑتا ہے. یاد رکھنا. لوگ نعرے لگاتے ہیں نا, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ نعرے لگانے والے کون ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ایسے بچے جنہوں نے کبھی دامن تھاما نہیں, جو دامن تھاما نہیں ہے لیکن چھوڑیں گے نہیں کی بات کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ہم کو بتایا ہی نہیں گیا, کیونکہ جس نے بتایا اس نے اپنے فائدے کے حساب سے بتایا. اگر ہم پڑھے ہوتے تو ہم اپنے فائدے کے حساب سے پڑھتے. یہ ہے ہمارے معاشرے کی کمی. آج یہ بچے جو کھیل رہے ہیں, اگر ان کو تھوڑا سا بھی علم بتا دیا گیا ہوتا, نہیں بچوں 5 سال ایسے ہی پڑھ لو, آپ کی زندگی آگے اچھی ہوگی, تو شاید محنت کر رہے ہوتے. ان کو آپ نے بتایا ہی نہیں, اس لیے دن بھر یہ کھیل رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ موبائل ایپس کھول کے کھیل رہے ہیں. ان کو 250 روپے مل جاتے ہیں اپنا ایپ میں پیسے ڈالنے کے لیے, لیکن اسکول کی فیس 250 روپے نہیں ملتی. ہے بہت شرم کی بات ہے. نہیں بھائی, اکثر کہتے ہیں پڑھائی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ سرکار ہم کو کیا دے رہی ہے. آپ پڑھے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا. لڑکیوں کی پوری ایجوکیشن فری ہے, کسی کو معلوم ہے؟ اس لیے ہمیں نہیں معلوم, ہم پڑھے ہی نہیں ہے. جب پڑھے نہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے. جب علم نہیں ہے تو ایسے ٹھوکر کھائیں گے. جو آئے گا ہمیں گالی دے گا, جو آئے گا ہم کو پنچر بنانے والا کہے گا. اور بہت سی لفظ کہنا نہیں چاہتا. آج کل ایک نیا لفظ ہمارے لیے نکلا ہے, ملا. ہمیں ملا کہا جاتا ہے, جیسے گالی بن گئی ہے. جہادی کہا جاتا ہے اوقات آپ کی ان سے جواب دے سکو. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو جواب دیتے. آپ نہیں پڑھے لکھے, اسی لیے شرم سے چلے آتے ہو یا تو ڈر کے آ جاتے ہو. جواب دینے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ آپ پڑھے نہیں ہو. پڑھ لو گے, جواب دو گے, دیکھنا اسی دن سے دنیا سب بدل جائے گی. آپ کو بس یہ ایک کام کرنا ہے. یہ بچے ہیں نا, یہ آپ کا سہارا تبھی بنیں گے جب یہ آج پڑھ لیں گے, نہیں تو کل یہی آپ کو ماریں گے, آپ کو کھانا نہیں دیں گے. تب آپ رو گے اللہ کیسی اولاد دیا. یہ نہیں کہو گے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیسے پالا, ہم نے جیسا پالا ہے ویسا کر رہا ہے وہ.
اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا پڑے گا. ماں بہن بیٹیاں جتنی بھی سن رہی ہیں میری, قسم کھا لو آج ایک ٹائم نہیں کھائیں گے, عید پہ کپڑے نہیں سلائیں گے, بچے کو ضرور پڑھائیں گے. بچے کو پڑھائیں گے تبھی مغفرت ہوگی. روزہ نماز آپ اپنے لیے کرتے ہو, پڑھاؤ گے بچوں کو, یہ اللہ کے لیے ہے, تبھی مغفرت ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کو بہت ضروری ہے. آپ پڑھیے, اڑوس پڑوس کے بچوں کو پڑھوائیے. کسی کے پاس نہیں ہے, ہم لوگ کیوں آئے, ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ, ہم انتظام کریں گے. کسی کے پاس نہیں ہے پڑھانے کا حساب کتاب, ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم اس کو جہاں تک پڑھے گا پڑھائیں گے, ہم بھیک مانگ کے پڑھائیں گے, لیکن پڑھائیں گے کیونکہ آنے والا وقت ہمیں گالی نہ دے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا. السلام علیکم. کوئی بھی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا.